نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہے جی کعبین نامہ۔ نامہ دستاویز کو کہتے ہیں۔ کعبین نامہ یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حق المہر، مہر کی رقم، یا میاں بیوی باہمی رضامندی سے جو طے کرتے ہیں ڈاور یعنی حق المہر، تو اسے کعبین نامہ کہتے ہیں۔ یعنی خاوند اور بیوی اپنے آپ کو باہمی رضامندی سے یعنی ود ہیپی کمپرومائز کچھ ٹرمز کنڈیشنز آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ خاوند اپنے حق المہر کو انکریز بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈاور ہوتا ہے، یہ جو حق المہر ہوتا ہے، اس کے سارے ایلیمنٹس، کنٹینٹس، جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ اس دستاویز کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلا ایک خاوند کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لکھ کر دیتا ہے کہ میں آپ کو اتنے لاکھ یا اتنے تھاؤزینڈ جو بھی حق المہر ادا کروں گا، یا وہ کہتا ہے کہ میں ہر مہینے اتنے پیسے دیتا رہوں گا، یا وہ کہتا ہے کہ میری فلاں جائیداد ہے تو اس کے کرایہ جات جو ہیں آپ بطور حق المہر وہ وصول کرتی رہو گی، یا کہ میں حق المہر جو طے ہوا ہے وہ میں قسطوں میں ادا کروں گا۔ اس قسم کی جو ٹرمز کنڈیشنز میاں بیوی کے درمیان ہوں وہ خاوند پابند ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیوی کو لکھ کر دے۔ اس میں کچھ اور چیزیں جس میں خاوند جو ہے وہ اپنی آزادانہ رضامندی سے جو چاہے لکھ کر دے سکتا ہے اور اپنے آپ کو قابل پابند بناتا ہے۔ کچھ لوگ اسے بانڈ کہتے ہیں۔ بانڈ ایسی چیز نہیں ہوتی، اس میں کیونکہ کنٹریکچول اوبلیگیشن ہوتی ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز، تو بانڈ اور کعبین نامہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی جو صورت حال ہوتی ہے وہ ایک کاغذ پر خصوصی طور پر 200 روپے کے اسٹامپ پر خاوند جو ہے وہ لکھ کر دیتا ہے، اس کی ہیڈنگ بنا دیتے ہیں کعبین نامہ، اور اس کے بعد وہ خاوند جو ہے اپنا نام، پتہ، اپنی ولدیت، اپنی سکونت اور وہ ٹرمز کنڈیشنز، پھر اپنی بیوی کا نام پورا مکمل، پھر اس کے پتہ وغیرہ جہاں وہ رہتی ہے، سارا ٹوٹل یہ سلسلہ لکھ کر دستاویز کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اب دستاویز جو ہے یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور ڈاکومنٹ کی جو غرض و غایت ہوتی ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی جو غرض و غایت اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی، اس کے لیے 2 گواہان لازمی طور پر ہوتے ہیں۔
یعنی ایک تو خامد کے دستخط ہو جائیں گے اور دوسرا جو ہے 2 گواہان کے دستخط ہوں گے، ان کی بھی فل ڈسکرپشن ہوگی، ہر لحاظ سے وہ اپنی ڈسکرپشن دیں گے۔ اب اس کے بعد وہ دستاویز جو ہے نوٹری پبلک سے اٹیچ کروائی جائے گی۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ اوتھ کمیشنر سے اٹیچ کروا لیتے ہیں۔ اوتھ کمیشنر وہ ایفیڈیوٹس جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہے، تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اٹیسٹیشن کے بعد وہ ڈاکومنٹ یعنی اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر اور اس کی اٹیسٹیشن کے بعد یہ ایک زبردست ویلیڈیٹڈ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس میں مسئلہ پیدا کرے خاوند، یا ہیل و حجت کرے، ڈیلینگ ٹیکٹس کرے، جو ٹرمز کنڈیشن لیٹ ڈاؤن تھیں اس کے اندر اس پر عمل نہ کرے، تو پھر جو عورت ہے اس کو آزادی ہے کہ وہ فیملی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور فیملی سوٹ اپنے خاوند کے خلاف کر دے۔ اس سے بہت بڑی ایک اس کے پاس ایویڈنس ہے، تو باقی پورا نظام جو ہے وہ عدالت میں اس طرح چلے گا۔ جو دعویٰ جات ہوتے ہیں تو کابین نامہ جو ہے اس کی بڑی ایویڈینشی ویلیو ہوتی ہے، تو اگر خامد نے اس قسم کی کوئی ہینکی پھینکی کی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ آن دی بیسز آف دس ویری ڈاکومنٹ شی ول بی ہیونگ ہر رائٹ، تو اس کو اپنا یہ رائٹ مل جائے گا جو اس نے خامد نے گواہوں کی موجودگی میں جو اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیا تھا، جو جیسے ٹرمز کنڈیشن تھیں اب وہ باؤنڈ ہے، اس پر قابل پابندی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ عدالت دروازہ کھٹکھٹائے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے ڈیمیج بھی دلائے جائیں کہ مجھے مینٹل ٹارچر اس نے کیا ہے۔ ایک چیز لکھی ہوئی تھی، ہر شے قانون کے مطابق تھی، تو اس نے کیوں اس طرح انحراف کیا، اسے ڈیویٹ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم قسم کا دستاویز ہے جو عام طور پر لوگ نہیں لکھتے، یا اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اسٹیمپ پیپر پر نہیں لکھتا اور سفید کاغذ پر لکھ دیتا ہے، پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل ان ایویڈینس، کہ یہ اس میں شہادت میں پڑھا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے اور طریقہ کار ہوتا ہے، امپاؤنڈمنٹ ہوتی ہے، اس کو پھر 11 گنا پھر وہ جرمانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیمنٹ کے بعد پھر کہیں جا کے وہ ایویڈنس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور اپنے کمنٹس بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔